بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جناب؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرات، آج جس بیماری پہ بات کریں گے وہ بڑی مشہور بیماری ہے، مگر ہم نے اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا ہوا۔ قبض عام سی ہے، ہر بندے کو قبض ہے جی، مگر اس پہ توجہ کوئی نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ ایسی بیماری ہے، اس کو حکماء نے ام الامراض کا نام دیا ہے۔ جانتے ہیں بیماریوں کی اماں جان۔ تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو اس کی وجہ سے لگتی ہیں بندے کو، اور بڑی خطرناک بیماریاں، عام نہیں۔ ہم نے اس کو عام سمجھا ہوا ہے، مگر یہ اتنی شدید بیماریاں لاتی ہے۔ سچائی انہوں نے اس کو ام الامراض کا نام دیا ہے، بیماریوں کی اماں کا نام جو ہے بالکل سچ ہے۔ شدید بیماریاں، سخت قسم کی، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے جی، آپ سمجھیں کہ قبض کی وجہ سے دل گھبراتا ہے، قبض کی وجہ سے سر میں درد ہوتی ہے، یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بہت زیادہ وجہ ہے۔ قبض کی وجہ سے اپینڈکس ہو جاتا ہے، قبض کی وجہ سے بہت شدید، یعنی جنون تک سارا واہ چڑھ جاتی ہے قبض کی وجہ سے۔ اتنی خبیث بیماری ہے، مگر ہم نے اس کو جیسے عام روٹین میں لیتے ہیں، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بڑھتے بڑھتے جو ہے ایسا بندہ مالی خولیا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات اس پر توجہ دیں۔ جتنی سخت یہ بیماری ہے، اتنا آسان اس کا علاج موجود ہے، مگر توجہ دیں تب نا۔ تو میں آج 2 نسخے لایا ہوں آپ حضرات کے لیے۔ جتنی بھی بیماریاں قبض کی وجہ سے، جب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بیماریوں کی اماں کو ماریں گے، پہلے بیماریاں آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم کتنی سخت بیماری ہے بواسیر، بواسیر جانتے ہیں نا آپ؟ اتنی سخت بیماری ہے، شدید بیماری ہے۔ بڑی وجہ کیا ہے؟ قبض۔ یعنی بہت ساری بیماریاں ایسی جو قبض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک جریان ہم سمجھتے ہیں جریان، اس کو حالانکہ جریان ہوتا نہیں، وہ ہوتی خشکی ہے قبض کی وجہ سے۔ یعنی بہت ساری بیماریاں جو ہیں، آپ ایک قبض کو ختم کریں تو آٹومیٹک بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اتنا آسان علاج موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم قبض کو رہنے دیں، یہ تو پھر ہماری اپنی نالائکی، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ مختصر سی ویڈیو ہے، آپ یہ دونوں نسخے نوٹ کر لیں، جو مرضی بنا لیں، ان میں سے جو بھی انشاءاللہ بہترین نسخے ہیں، بے ضرر نسخے ہیں، اور کم قیمت نسخے ہیں۔ پہلا نسخہ ہے جی، اس میں آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے تمہ، کوڑا تمہ ہوتا ہے، کوڑ تمہ بھی کہتے ہیں، حنظل اس کا نام ہے طب میں۔ عام جو ہے کوڑا تمہ، کوڑ تمہ کہتے ہیں، وہ لینا ہے آپ نے، مگر اس کا گدا لینا ہے، چھلکا لینا ہے، بیج نہیں لینا ہے۔ بیج نکال دینے ہیں سارے کے سارے، صرف اس کا چھلکا گدا وہ لے لینا ہے۔
خشک تما جو ہے پنساریوں کو دکانوں سے مل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے دوائی جو وہ ہے جی رائی، اس کا نام ہے رائی۔ رائی بھی عام دوائی ہے، بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ آپ کو عام مل جائیں گے۔ تیسری دوائی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے جناب گندک آملہ سار۔ گندک آملہ سار، یہ تینوں دوائیاں ہم وزن لینی ہیں، تینوں ادویات ہم وزن لے کے ان کو باریک پیس کے اچھی طرح باریک کرنی ہے، اور ان کی گولیاں بنا لینی ہیں چنے کے برابر، چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں، 1 گولی 2 گولی 3 گولی تک، اور اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر شدید قبض ہو تو پھر زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ 1 گولی رات کو لے کے سو جائیں، اگر ٹھیک ہو گیا نظام، پاخانہ ٹھیک آتا ہے، باب فراغت آتا ہے، کھل کے آتا ہے پاخانہ، تو بس ٹھیک ہے 1 گولی لیتے رہیں، نہیں تو پھر صبح شام کر لیں۔ اگر 2 سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر 3 کر لیں، یعنی صبح دوپہر شام لے لیں۔ اور یہ کمال کا نسخہ یہ ہے کہ اس سے کوئی گھبراہٹ کسی قسم کی، بلکہ اور دل جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ قبض والی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان سے عموماً جو ہے نا جی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ کمال کا نسخہ ہے کہ اس سے گھبراہٹ کوئی نہیں ہوتی، الٹا دل اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نسخہ تو یہ ہے، اس کو بنا لیں، یہ گولیاں تیار ہو جائیں گی۔ اگر گولیاں نہ بنانا چاہیں تو یہ درمیانہ جو کیپسول ہوتے ہیں وہ لے لیں، وہ بھر لیں، ایک بڑے ہوتے ہیں ایک چھوٹے ہوتے ہیں، ایک درمیانہ سے ہوتے ہیں کیپسول، وہ لے لیں۔ یہ بازاریوں سے عام مل جاتے ہیں کیپسول، خالی کیپسول، وہ لے کے وہ بھر لیں، وہ آسانی سے، تو ایک ہی کیپسول وہ لیتے رہیں۔ یعنی جو بھی آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں، نہ کیپسول میں ڈالیں یا نہ گولی بنائیں، ویسے بھی مقدار جو ہے نا اتنی ساری وہ ویسے ہی لے لیں۔ کڑوی ہوتی ہے اس لیے کیپسول میں ڈال لیں تو کڑوی بہت ہوتی ہے، تما جو ہے نا بہت کڑوا ہوتا ہے، اس لیے کھانا مشکل ہے۔ گولی باندھی ہوئی ہو تو پھر گلے میں پھینک کے اوپر سے پانی، چلو جی، یہ کیپسول ہو تب بھی اندر، تو یہ کڑوی کی وجہ سے جو ہے ضروری ہے، نہیں تو ویسے بھی لی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ۔ یہ 1 نمبر نسخہ تو یہ ہے۔ دوسرا نسخہ جو ہے وہ بھی اچھا بہترین نسخہ ہے، کمال کا نسخہ ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اس میں جناب سنا مکی کے جناب ڈنڈیاں نکال کے باقی لینی ہے، سنا مکی کے پتے لینے ہیں، ڈنڈیاں نہیں ڈالنی۔ 1 تولہ وہ لے لیں سنا مکی کے پتے، صرف پتے، ڈنڈیاں ساری نکال دینی ہیں، نہیں تو پیٹ میں جو ہے نا وٹ مروڑ وہ درد ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈنڈیوں سے، پتوں سے نہیں۔ تو پتے آپ نے 1 تولہ پتے لینے ہیں سنا مکی کے۔ دوسرے نمبر پہ بادام کی گریاں، مغز بادام جس کو کہتے ہیں، وہ لینے ہیں جی 2 تولے، چھلکا اترا ہوا ہو، چھلکا اتار کے نا ان کو پانی میں بھگو دیں، تو رات کو اگر بھگو دیں صبح اٹھ کے تو چھلکا آرام سے اتر جائے گا، نہیں تو پانی میں ڈال کے تھوڑا 1-2 ابالے دیں آگ پہ تو نرم ہو جائے گا، چھلکا اتر جائے گا۔ 2 تولے وہ چھلکا اترے ہوئے وہ لینے ہیں، 1 تولہ وہ ہوگی سنا مکی، 2 تولے یہ۔ 4 تولے جو ہے گلقند ڈالنی ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کے ہم یعنی یکجان کر لینی ہے، یکجان کر کے تو اس کو جناب آپ نے بیر کے برابر گولیاں بنا کے کسی ڈبی میں رکھ لیں، بیر کے برابر، یعنی بڑی گولیاں بنانی۔ تو رات کو سوتے ہوئے 1 گولی لے لیں، اگر ضرورت ہو تو پھر صبح شام 1 لے لیں۔ بہترین نسخہ ہے، یہ ساری بیماریوں کی اماں جو ہے نا ام الامراض قبض، وہ جائے گی جی، بالکل انشاءاللہ وہ جائے گی، اور بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ بھی جائیں گی ساتھ ہی، جو قبض کی وجہ سے ہیں وہ ساری کی ساری بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ تو یہ بنائیں، ان میں سے کوئی بھی نسخہ بنا لیں، دونوں بھی بنا سکتے ہیں، 1 بھی بنا سکتے ہیں، جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں چیزیں، ان میں سے کوئی بھی بنا لیں، ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم سے یہ بیماری جو ہے جائے گی، یہ جائے گی تو ساتھ کئی بیماریوں کو لے جائے گی۔ اللہ رب العالمین
آپ سب کو صحت مند رکھے، توانا رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔